کہنے لگے حضرت رسول کریم نے اس طرح یہ ہاتھوں کا، میں نے کہا اگر نکل آیا نا کہ حضور کے سامنے ہاتھ ماپے تھے تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نبی بھی اپنی پیش گوئیوں کو نہیں سمجھتے۔ کہنے لگے کیا کب ہوا تھا؟ پھر میں نے کہا حضور کی وفات کے بعد اکٹھی۔ کہنے لگا اس کا حوالہ میں نے کہا حدیث میں سے نکال کر دوں، مگر اس کے لیے آپ کو مہلت دیتا ہوں جب آپ نے حوالے دکھائیں۔ تو بالکل ڈاکٹر صاحب یہ نبوت سے اعتماد ہٹانے کے لیے نا کہ نبیوں کے پلے کچھ نہیں تھا، وہ بھی نجومیوں کی طرح ٹانگ ٹوئیاں مارتے تھے، کوئی سچی ہو، اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ جو دین کی بنیاد تھی نا کہ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، نبی کی زبان سے نکلی بات ٹل نہیں سکتی۔ تو یہ چند میں نے اشارے کہے، یہ چیزیں جو مولوی حضرات نا کتابوں سے نکال کر کے، عبداللہ آثم کا 15 مہینے میں نہیں مرا، زندہ رہا، عیسائیوں نے جلوس نکالے شہروں میں، محمدی بیگم کا نکاح نہیں ہوا، اس کا ایک خلیفہ ہی باغی ہو گیا ڈاکٹر عبدالحکیم اس کا نام تھا، اس نے پیش گوئی کر دی کتنے دنوں میں یہ مرے گا، اس نے کہا تو نبی بنتا نا، میں پیش گوئی کرتا ہوں تو اس مدت میں مرے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ عبدالحکیم کی کہی ہوئی مدت کے اندر یہ مرا، جو اس نے کہا نا اللہ نے اس کو ذلیل کیا، عبدالحکیم نہیں مرا۔ کوئی ایک پیش گوئی، اپنا پیر صاحب منظور الہی، اس کے گھر میں حمل تھا، کہہ دیا اولاد نہیں تھی نرینہ کہ اس کو فرزند ملے گا، اس کا نام بھی تجدید کیا، نہ بچہ پیدا ہوا نہ نام رکھا گیا۔ بالکل ایسا آدمی کہ نبوت کا اعلان کر کے پیغمبروں کو ذلیل کر دیں۔ یہ الجھا لیتے ہیں کہ عربی عبارت پڑھو، یہ پڑھو، بچے اخلاق کی باتیں بھی ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں، بچے ہیں بیچارے بے روزگار، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، گرین کارڈ دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں، کیوں چگتائی صاحب بیٹیاں دیتے ہیں، عیسائی بھی یہ ہر بار استعمال کرتے ہیں معاشی پر۔ اب ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کر سکیں، اس لیے لوگ بہانے بناتے ہیں مسئلوں کے، مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، غریبی کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں، بیاہ دیتے ہیں عیسائی پھرتے ہیں، بالکل عیسائی پھرتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ مولانا کی جو گفتگو ہوئی ان سے قادیانی سے اور بعض دوسرے مذہب والے ان سے بھی، میرا خیال یہ ہے کہ تحریری صورت میں یہ آ جائے، اگر تحریری صورت میں یہ بڑی ضروری ہے اور بڑی اہم بات ہے میرے نزدیک، جواب ہی نہیں اس کا، ہاں کہ یہ جو ہے اس کو میرے خیال میں مولانا سے کرتا ہوں میں کہ یہ کاشف کے ذریعے سے یا کسی اور سے کہ یہ بات جو ہے، یہ ساری جو بحث ہے یہ ساری ہے، جو سوالات جوابات ہوئے وہ تو چند آدمی تھے، 20 ہوں گے، 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، یہاں بھی 25-50 آدمی بیٹھے ہیں، نہیں سن لی بات، ٹھیک ہے کوئی ہوئی، لیکن اگر یہ چیز ایک عام مسئلہ ہے، ساری امت کا مسئلہ ہے، یہ اگر ساری دوسروں کے سامنے آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک وہ چیز آ جائے گی جو کہ حقیقت ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو تحریری صورت میں منضبط کر کے اور خود مولانا جو ہیں اس کو نظر ثانی کرے، اور یہ صرف اس میں چونو چرا کر بھی نہیں سکتا، اس صرف یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ عیسائیوں کے ساتھ بھی جو مولانا کی باتیں ہوئی ہیں وہ بھی جو ہے نا یہ تحریر میں آ جائے، جو سمانی باتیں ہوتی ہیں وہ جو ان کی عمر کم ہوتی ہے، لیکن جو تحریر میں آ جاتی ہے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ تو نسل میں چلتی ہیں وہ چیزیں، تو یہ تحریری صورت میں آ جائے۔ اب بس نا 2 منٹ آپ دے دیں، وقت ہو گیا۔ اس جمعہ کے بعد ہی نا بیٹھے جب حجرہ میں تو کوئی میں سمجھتا ہوتے جیسے لوگ عیسائی ہیں بنے ہوتے ہیں، مسلمان طریقے سے بات کرتے ہیں نا، ایک لڑکا تھا چھوٹی چھوٹی داڑھی، یہ بھی انہوں نے پادریوں نے کہا جب مرتد ہوتا ہے کہتے 1 سال نہ مولانا نمازیں پڑھتا رہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر، تو ایک داڑھی منڈا تھا۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ حکمت کی چیزیں سیکھنے کے لیے بائبل کا پڑھنا وغیرہ، میں سمجھا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے تو قرآن و سنت کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاں سورج کے ہوتے ہوئے کیا روشنی ہم ڈھونڈیں، کون سی حکمت نہیں قرآن و سنت، باقی کچھ چیزیں ایسی بھی اس کے لیے علم والا آدمی جو اس کو پڑھنا پڑتا ہے بات ان سے کرنے کے لیے کہ کیا خرابیاں، وہاں پھر یہ انہوں نے سب ریکارڈ کیا۔ میں نے کہا یار سچی بات ہے، اگر آپ لوگ ایمان سے فیصلہ کریں، اگر آپ قرآن زمین پر نہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، آپ کسی شخص کو نبی ثابت کر دیں، میری ناک کاٹ دو۔ جو آپ کی بائبل میں انبیاء کے بارے میں لکھا ہے، آپ کلام مقدس کہتے ہیں لوگوں کو قبول کرو، اس کو پڑھ کر تو کوئی آدمی نے شریف آدمی نہیں مان سکتا۔ اپنی بیٹیوں سے لوٹ زنا کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور اس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہارون خود گائے اللہ کے رسول کا احسان ماننے کے کہ تمہارے نبی بھی انہوں نے بچائے، ان کی عصمت اور عزت کی حفاظت کی ہے کہ انہوں نے یہ کفر نہیں کیا۔
کیا لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شریعت کے حکم کے مخالف کہ بت پرست قوموں میں شادی نہ کرنا انہوں نے کر لی فلسطینیوں میں، اور ان کی محبت میں مبتلا ہو کے گھر میں بت خانے بنائے اور پھر خود بھی بت پوجتا ہوا کافر دنیا سے مرا۔ یہ لیے پھرتے ہو پیغمبر داؤد علیہ السلام جو کسی کی بیوی دیکھ کر اس کو بلا کر زنا کرتے ہیں، پھر چھپانے کے لیے خاوند کو قتل کراتے ہیں، حاملہ اور زنا کی حالت میں گھر لیتے ہیں۔ اور قرآن کا احسان مانو، جس کے خاکے چھاپتے ہو اس کا احسان مانو کہ اس نے کہا کل من الصالحین، وہ میرے سب بھائی نیک تھے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیے، تم تو منہ دکھانے کے قابل۔ کوئی بچی پڑھ لے کہ اپنے باپ کو اس طرح شراب پڑا کر رہا، اس سے حاملہ ہونا جیسے لوط کی بیوی، کیا بنے گا پھر؟ دیکھ رہے ہیں وہ 5-7 منٹ کی انہوں نے بچوں نے مانا کہ مولانا آج تو آپ نے کمال کمائی، اللہ کے رسول کا احسان ماننے کی بجائے کہ آپ نے صرف اپنی نہیں اپنے پچھلے ساتھیوں کی بھی عزتیں بچائیں کہ وہ کب یہ جرائم کر سکتے تھے، اگر یہ کرتے تھے وہ حادی تھے، وہ تو پھر نعوذ باللہ بدماش تھے۔ تو ایسی جھوٹی باتوں کی تبلیغ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بچے وہی جیسے چوتھائی صاحب معاشی طور پر ہیں، مخلوق غریب ہیں، وہ پھنس جاتے ہیں، مسئلوں کا تو بہانہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ہاں ڈاکٹر صاحب کی بات ہے۔ پھر یہ کہا کہ جنت میں ہوگا، یہ وعدہ ہے۔ اچھا عطاءاللہ شاہ بخاری مرحوم کی بڑا خلاف بولتے تھے، تو کہنے لگے کہ ان کے نزدیک تو ہم کافر ہیں، تو محمدی بیگم بھی کافر، وہ بھی جنت میں ہوگی، تو یہ بارات جنت سے لے کے آئے گا۔ تو پنجاب میں اس کو وہ ڈاکہ مار بھی روک لیتے ہیں، تو وہی جنت میں اس کو بھی رکھ لیں گے۔ حکیم نور الدین سے پوچھا کہ حکیم صاحب ابا جی نے پیش گوئی کی ایک مرتبہ نہیں، ہر کتاب میں دہرایا، عربی میں فارسی میں بڑا زور دیا کہ اس میں کوئی کنایا نہیں، کوئی پردے کی بات نہیں، اسی عورت سے نکاح ہوگا، شادی کنواری آئی بیوہ، اولاد بھی ایسے، وہ بات نہیں۔ تو نور الدین کا دیکھے پڑھا لکھا گمراہ حضر اللہ، وہ کہنے لگا بشیر علم میراث میں بیٹا کہہ کر اس سے مراد بیٹے پوتے قیامت تک کی مراد نہیں، اور بیٹی سے مراد نہ پوتیاں نواسی، اس لیے مرزا صاحب کی اولاد میں سے کبھی کوئی بچہ قیامت تک، اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کوئی بچی، ان کا نکاح ہو گیا تو یہ پیش گوئی پوری یہ کتابوں میں لکھی ہے۔ اللہ اب ایسے بڑھ کے اندھا ہونے کی کوئی بات کہ قیامت تک دیکھ رہے ہو۔ شادی اس کی کیا تھا، کہا اگر مجھے شک بھی گزرا تو وہی آگی، نہ شک نہ کریے ہو کر، بالکل یہ کوئی ٹولہ نہیں، صرف دین سے بدظن کرنے کا نسخہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھے یار پیغمبروں کا یہ حال ہوتا کہ پیش گوئی کر دو اور جھوٹی نکلے۔ بالکل گمراہ، کوئی نہیں ان میں، نہ کوئی تفسیر کا کوئی نقطہ حل کیا، نہ کوئی حدیث کی کوئی شرح کی، کیا خدمت سرانجام ہے تجدید دین۔ یہ جو ہے نا یہ اپنا کرتے ہیں، یہ خدمت کرتے ہیں، دوسری تنظیمیں بھی خدمت کرتی ہیں بڑی خدمت، لیکن اس خدمت کا وہ اتنا نہیں کر سکتے۔ جی قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے کہ کفار مکہ، قریش مکہ جو کافر تھے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیا یہ لوگ اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ان کو وہاں پر تردید کی ہے کہ اخلاق ہونے کے باوجود اگر ایمان نہیں ہے تو حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ کھانے کھلانا یہ دین کی قائم کا وہ بھی